یہ بات ہے 2007 کی، جب ایک آرکیولوجسٹ ڈاکٹر مارک ہالی لیک مشیگن کے ٹھنڈے اور گہرے پانی میں ایک مشن پر تھے۔ وہ سونار ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سمندر کے باٹم کو اسکین کر رہے تھے۔ ان کا مقصد ایک ایسی پرانی ڈوبی ہوئی شپ کو ڈھونڈنا تھا جو برسوں سے لاپتہ تھی۔ اس مشن کے دوران لیک بیڈ پر شپ کے ملبے کے بجائے ان کو ایک لمبی لکیر دکھائی دیتی ہے، پر وہ کیا تھا اس کا اندازہ اسکرین کے اس پار دیکھنے سے نہیں ہو رہا تھا۔ لہٰذا ڈاکٹر ہالی نے اسکوبا ڈائیونگ گیئر پہنا اور پانی کے اندر کود گئے۔ پانی کی گہرائیوں میں ایک ایسا منظر ان کا انتظار کر رہا تھا جس نے انسانی تاریخ کے سارے حساب کتاب الٹ پلٹ کر دیے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں جھیل کی بالکل فلیٹ اور ریتیلی زمین پر بڑے بڑے پتھروں کی ایک بالکل سیدھی لائن بنی ہوئی تھی۔ یہ پتھر دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ انہیں کسی انسان نے اپنے ہاتھوں سے وہاں رکھا ہے، کیونکہ ایسی سیدھی لائن قدرتی طور پر بننا ناممکن ہے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس لائن کے ساتھ ساتھ آگے تیرنا شروع کیا تاکہ دیکھ سکیں کہ یہ کہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ چند 100 میٹرز کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پتھروں کا ایک پرفیکٹ سرکل بنا ہوا تھا، اور اس سرکل کے بالکل آخر میں ایک بہت گہری کھائی تھی۔ یہ گول پتھروں کا نظام دیکھ کر انہیں فوراً انگلینڈ کے مشہور اسٹون ہینج کی یاد آتی ہے۔ جب اس چھوٹے اسٹون ہینج کی خبر پوری دنیا میں پھیلی تو میڈیا میں ایک طوفان آ گیا۔ کہا جانے لگا کہ شاید یہ اسٹرکچر 10,000 سال پرانا ہے، یعنی اصلی اسٹون ہینج سے بھی 5,000 سال پرانا۔ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ شاید اس کا کوئی مذہبی یا روحانی مقصد ہوگا، لیکن ڈاکٹر ہالی کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ میڈیا اس گول دائرے پر زیادہ فوکس کر رہا ہے، جبکہ اصلی راز ان پتھروں کی 1 میل لمبی سیدھی لائن میں چھپا ہے۔ ٹھیک اس وقت جب ڈاکٹر ہالی اس راز کو سلجھانے میں لگے تھے، ایک اور گریٹ لیک میں ایسی ہی ایک اور ڈسکوری ہوئی جس نے اس مسٹری پر نئی روشنی ڈالی۔ 2009 میں یونیورسٹی آف مشیگن کے ایک اینتھروپولوجسٹ جان اوشے نے ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا۔ اس ریسرچ کے مطابق انہوں نے 300 کلومیٹر دور لیک ہیرون کے اندر بھی بالکل ویسی ہی پتھروں کی لائن ڈھونڈی ہے۔ جان کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ پتھروں کی لائنز اصل میں ہزاروں سال پہلے پرانے زمانے کے شکاریوں نے بنائی تھی، جن کو ڈرائیو لائنز کہا جاتا ہے۔ نارتھ امریکہ میں ہزاروں سال پہلے نیٹو لوگ کیریبو نامی جانور کا شکار کرتے تھے۔ کیریبو جانور کی ایک بہت عجیب عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کسی سیدھی لائن یا راستے کو فالو کرتے ہیں۔ تو پرانے زمانے کے شکاری کیا کرتے تھے کہ وہ پتھروں کی سیدھی لائن بناتے تھے تاکہ کیریبو ان کو فالو کرتے ہوئے سیدھا اس گول دائرے تک آ جائیں۔ اس گول دائرے کے پاس شکاری پتھروں کے پیچھے چھپ کر بیٹھے ہوتے تھے، اور آگے جو گہری کھائی ہوتی تھی اس کی وجہ سے جانور آگے نہیں بھاگ پاتے تھے اور وہیں پھنس جاتے۔ اس طرح انسان بہت آسانی سے ان بڑے جانوروں کا شکار کر لیتے۔ ڈاکٹر ہالی اب مکمل طور پر مطمئن تھے کہ انہوں نے جو لیک مشیگن میں دیکھا وہ بھی ایک ڈرائیو لائن ہی تھی۔ ایسی ہی ایک اور حیران کر دینے والی کہانی 2023 کی ہے، جب ایک برٹش آئل کمپنی میڈیٹرینین سی کے اوپر اپنا جہاز لے کر نئی آئل اور گیس فیلڈز کی تلاش میں مشغول تھی۔ یہ جہاز اسرائیل کے ساحل سے لگ بھگ 55 میل دور تھا۔ وہ لوگ سمندر کی سطح سے 1 میل نیچے اپنا ایک ایڈوانسڈ روبوٹک وہیکل بھیج کر سی فلور کی تصویریں لے رہے تھے۔ شروع میں تو روبوٹ نے بس عام سی ریت اور پتھروں کی تصویریں بھیجی، لیکن اچانک انجینئرز نے اسکرین پر کچھ بہت ہی عجیب دیکھ لیا۔ انہیں سمندر کے باٹم پر ایک ٹیلا نظر آیا جس میں چھوٹی چھوٹی عجیب چیزیں دبی ہوئی تھیں۔ قدرتی ٹیلے سے زیادہ یہ کسی چیز کا ملبہ معلوم ہو رہا تھا۔ انہوں نے فوراً اسرائیلی اینٹیکوٹیز اتھارٹی کو بلا لیا تاکہ اس مسٹری کو سلجھایا جا سکے۔ تصویروں کا معائنہ کرنے پر معلوم پڑا کہ یہ مٹی کے بنے ہوئے سینکڑوں برتن اور مٹکے ہیں جو کافی عرصہ بیت جانے کی وجہ سے ریت میں دھس کر ٹیلے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ پر آخر سمندر کے بیچوں بیچ مٹکے آئے تو آئے کہاں سے؟ جب اس جگہ ایک روبوٹک کیمرہ کو بھیج کر مزید تصویریں کھینچی گئیں تو ان میں سے ایک تصویر میں یہ بہت بڑا ٹیلا کسی سمندری جہاز کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔
जब उन्होंने मजीद स्कैन किया तो वाकई उन मटकों के नीचे एक 40 फुट लंबा जहाज दबा हुआ नजर आया। अब मसला ये था कि इन नाजुक मटकों को इतनी गहराई से बाहिफाजत ऊपर कैसे लाया जाए ताकि इनकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सके। IAA ने उस कंपनी के साथ मिलकर एक खास रोबोटिक व्हीकल नीचे भेजा जो ऐसी नाजुक चीजों को उठाने का माहिर था। आखिरकार वो कुछ मटके निकालने में कामयाब हो गए। हैरत की बात यह थी कि उनके अंदर अभी भी कुछ मटेरियल बचा हुआ था। रिसर्चर्स के मुताबिक इनमें शायद ओलिव ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या वाइन रखी जाती होगी, लेकिन इसका अंदाजा सही से नहीं हो पाया। लेकिन जब उन मटकों की कार्बन डेटिंग की गई तो जो रिजल्ट आया उसने सबके होश ही उड़ा दिए। ये मटके 3300 साल पुराने निकले। इसका मतलब ये था कि ये आज तक की हिस्ट्री में डीप वाटर यानी गहरे समंदर में मिलने वाला सबसे पुराना शिपरेक था। इस डिस्कवरी ने जहां पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, वहीं इससे ये साबित भी होता है कि हजारों साल पहले के सेलर्स उस वक्त हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी जानते थे। मेडिटेरेनियन सी कोई छोटा समंदर नहीं है। ये 1 मिलियन स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ है और यहाँ की लहरें बहुत खतरनाक हो सकती हैं। ये सोचना ही अपने आप में एक जादू लगता है कि 3000 साल पहले लोग ऐसे जहाज बना लेते थे जो इन एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना कर सकें। दिसंबर 1938 की एक सर्द सुबह साउथ अफ्रीका के साहिल पर एक मछेरा अपने रोजमर्रा के शिकार के लिए समंदर की तरफ निकलता है, मगर उस दिन उसके जाल में मछलियों के साथ साथ एक ऐसी मखलूक भी फंसी थी जो उसने अपने 30 सालों के एक्सपीरियंस में पहले कभी नहीं देखी थी। एक 5 फुट लंबी नीले रंग की चमकती हुई ऐसी समंदरी मखलूक जो देखने में किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगती हो। इसमें सबसे अजीब चीज ये थी कि इसके ऊपर का हिस्सा किसी मछली जैसा था, लेकिन नीचे 4 सख्त टांगें भी मौजूद थीं। तहकीक के लिए जब इसे फिश एक्सपर्ट्स को दिखाया गया तो पहली नजर में उनको यकीन ही नहीं आया, क्योंकि साइंस की दुनिया में जिस मछली की किस्म 6.5 करोड़ साल पहले इस दुनिया से खत्म हो गई थी, वो समंदर से जिंदा पकड़ी गई थी। सिलिकेंथ नामी ये मछली अपनी बनावट की वजह से दूसरी आम मछलियों के मुकाबले में एक एलियन मखलूक है। आम मछलियों के फिन्स लचकदार और नाजुक होते हैं, मगर सिलिकेंथ के 4 फिन्स गोश्त और हड्डियों से बने होते हैं। ये देखने में बिल्कुल जानवरों के पैरों जैसे लगते हैं। ये मछली पानी में इन्हें बारी बारी ऐसे हिलाती है जैसे कोई घोड़ा चल रहा हो। ये दुनिया की वाहिद जिंदा मखलूक है जिसके सर के अंदर एक जॉइंट होता है, जिसकी वजह से ये मछली शिकार करते वक्त अपने ऊपर वाले जबड़े को पूरा ऊपर उठा सकती है। इससे ये बड़ा शिकार आसानी से निगल सकती है। इसके अलावा इसकी नाक के करीब एक खास ऑर्गन होता है जिसे रोस्ट्रल ऑर्गन कहते हैं। ये पानी में मौजूद हल्की सी इलेक्ट्रिक लहरों को भी महसूस कर लेता है। चूंकि ये गहरे अंधेरे पानी में रहती है, इसलिए इसे शिकार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ बिजली की लहरों से शिकार ढूंढ लेती है। हैरत अंगेज बात यह है कि इसकी खोपड़ी का 99% हिस्सा चर्बी से भरा होता है और असली दिमाग सिर्फ 1% जगह घेरता है। ये चर्बी इसके जिस्म और दिमाग को समंदरी प्रेशर से बचाने का काम करती है। और आखिर में जहां ज्यादातर मछलियां अंडे देती हैं, वहीं सिलिकेंथ अपने जिस्म के अंदर ही अंडे पालती है और जब बच्चे पूरे बन जाते हैं तो ये जिंदा बच्चों को जन्म देती है। साइंसदानों को सिलिकेंथ के बारे में इस जिंदा मछली के मिलने से तकरीबन 100 साल पहले ही पता चल चुका था। 19th सेंचुरी में यूरोप और दीगर जगहों से खुदाई के दौरान ऐसी मछलियों के फॉसिल्स मिले जो आज की किसी मछली से नहीं मिलते थे। इन फॉसिल्स की कार्बन डेटिंग और उन पत्थरों की लेयर्स की जांच से पता चला कि ये 400 मिलियन साल पहले पैदा हुई थी और उनका सिलसिला 65 साल पहले अचानक रुक गया। सिलिकेंथ के फॉसिल्स उन्हीं पत्थरों में मिले जहां डायनासोर्स जैसे टी-रेक्स के फॉसिल्स पाए गए हैं। 65 मिलियन साल पहले की मिट्टी की लेयर के बाद पूरी दुनिया में कहीं भी इसका कोई फॉसिल नहीं मिला। इस बेस पर साइंस ने ये मान लिया कि जब वो बड़ा एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया था जिसने डायनासोर्स को खत्म किया, तो ये मछली भी मारी गई। सिलिकेंथ को उन टेट्रोपॉड्स के साथ जोड़ा जाता है जो पानी में तैर भी सकते हैं और जमीन पर चलने की सलाहियत भी रखते हैं।
لہٰذا ایک ایسی مچھلی جو سائنس کی کتابوں میں 6.5 کروڑ سال پہلے ختم ہو گئی تھی، اس کا زندہ پکڑا جانا واقعی کافی حیران کن تھا۔ چائنا کی ٹیراکوٹا آرمی کی کہانی سب سے حیران کن اور دردناک ہے۔ 1974 میں چائنا کے ایک چھوٹے سے گاؤں شیانگ میں پانی کی بہت کمی ہو گئی تھی اور فصلیں سوکھ رہی تھیں۔ کسانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود زمین کھود کر نیا کنواں بنائیں گے۔ 3 دن تک کھدائی کے بعد تقریباً 15 فٹ کی گہرائی پر ایک کسان یونگ جوفا کا بیلچہ اچانک کسی ایسی سخت چیز سے ٹکرایا جس کی گونج نے سب کو خاموش کر دیا۔ یونگ نے دھیان سے مٹی ہٹائی تو اندھیری گہرائی سے 2 آنکھیں اسے گھورنے لگی۔ وہ مٹی سے بنی ایک مورتی کا سر تھا۔ یونگ اسے اٹھا کر گاؤں لے آیا، مگر جشن منانے کے بجائے پورا گاؤں دہشت میں ڈوب گیا، کیونکہ وہاں لوگوں کا ماننا تھا کہ زمین کے اندر سے مورتیاں نکلنا بدشگنی ہوتی ہے۔ جب چائنیز گورنمنٹ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے وہاں کھدائی شروع کی اور انہیں زمین کے اندر سے 1-2 نہیں بلکہ 8000 سے زیادہ مٹی کے بنے ہوئے فوجیوں کے اسٹیچوز ملے۔ ان فوجیوں کے چہرے، ان کے بال، ان کی وردی سب ایک دوسرے سے مختلف تھیں، اور ان کے ہاتھوں میں اصلی پیتل کے ہتھیار بھی پائے گئے۔ یہ اصل میں چائنا کے پہلے بادشاہ چن شی ہوانگ کی امر فوج تھی، جسے بادشاہ نے بنوایا تھا تاکہ مرنے کے بعد یہ فوجی اس کی حفاظت کر سکیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور قیمتی آرکیولوجیکل ڈسکوریز میں سے ایک تھی، لیکن ان غریب کسانوں کا ڈر سچا ثابت ہوا۔ حکومت نے اس جگہ پر ایک بہت بڑا میوزیم بنانے کے لیے ان سب گاؤں والوں کو وہاں سے نکال دیا اور ان کی زمین چھین لی گئی۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔